جے چاہیں تے راجاں دے نو تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں۔ حضرت جی اللہ کا شکر ہے بازار میں آئے ہیں ہم، اللہ نے سب کو بھائی جی بڑا ڈری ہو بھائی، بڑا بول نہ بولیو کدی، اللہ دی مخلوق دا ہمیشہ دھیان رکھیو، بڑیاں بے نیازیاں جی حضرت جی، اینج آرڈر بدل دے جی حضرت جی اینج۔ ہاں میں سیالکوٹ میں بیٹھا ہوں، میں نے اپنے چند سالوں میں بڑا کچھ ہوتے دیکھا ہے حضرت، میں نے سڑک والے کو گاڑی پہ اور گاڑی والے کو سڑک پہ آتے دیکھا ہے حضرت، بڑا ڈری ہم تقریباً زیادہ حباب اسی وہم میں ہیں کہ پتہ نہیں میں کی ہیں تو کام چلن ڈیا پئی، تو ککھ بھی نہیں ہوا ہے، اے مالک دے رنگ نہیں سارے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اس کی تفسیر میں حضرت نے کمال لکھا، میں اسی پہ بس اینڈ کرنے لگا ہوں حضرت۔ آپ فرماتے ہیں شیخ لکھتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور ایک بالکل نو بیاتا جوڑا، نئی شادی حضرت ہیں، عید سے کچھ دن پہلے بیٹھے کچھ میٹھا کھا رہے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، دینا تو دو، نہیں دینا تو نہ دو، لیکن گالی تو نہ دو کسی کو، ڈر جایا کرو حضرت، پتہ نہیں کیڑی سزا ملی ہے تو منگتا پھرن ڈے حضرت، ڈرا کرو ان کو دیکھ، لیکن گالی نہ دو یار، کسی کو ذلیل نہ کرو، اپنے اللہ سے ڈرو حضرت، اپنے اللہ، اگر سمجھانا بھی ہے کسی کو تو بڑے پیار سے سمجھاؤ، بھیا منگنا چنگا نہیں، اس میں سختی نہ ہو، اس میں طنز نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو حضرت، بڑی محبت سے سمجھاؤ، ڈرو ہر ویلے مال۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ڈرو حضرت جی، بڑا ہی ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کس ٹائم کو جو ہو نہ جائے پڑے جائیے حضرت، کسی ٹائم کو جو ہو نہ جائے، یہ ہو بھی جائے تو فی الفور کچھ چنگا کر چھڑو حضرت، تاکہ وہ دی معافی مل جائے حضرت۔ وہ صدا لگی، خامن کو خدا طرز تھا، بیوی کو کہا جا کے دے سو کچھ جو بنایا ہی، بیوی اٹھی چادر روڑی، جا کے نہ وہ فقیر کو دینے کے لیے دروازہ کھولا، ابھی دیا تو کچھ بھی نہیں تھا، صدا ایک بلند، ایک چیخ بلند ہوئی اور بیوی زمین پہ گڑم، وہ بندہ بھاگتا ہوا آیا، آ کے دیکھا باہر تو کوئی نہیں تھا، فقیر جا چکا تھا، بیوی کو اٹھایا اندر لایا، شیخ لکھتے ہیں اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھیا پل یہ لوگ تجھے تو بھیجا تھا کہ جا کے فقیر کو کچھ دے، تو خود ہی زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا آپ کو کیا بتاؤں، منظر ہی کچھ اس طرح کا دیکھا کہ زمین پہ گر گئی۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی۔ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے۔ اس نے کہا باہر جو بھکاری یہ مانگنے آیا تھا نا، یہ میرا پہلا خاوند تھا۔ اس نے کہا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، ہم بیٹھے کھا رہے تھے، کسی نے صدا دی باہر، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا۔ اور میں کہتا ہوں حضرت جی جملوں کا مان رکھا کرو، وہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے کو اللہ کے نام پہ دینے، جہاں بھی دے دی تھی مول نہیں پہنتا حضرت جی، جملوں کا مان رکھا کرو، اپنا اپنا نظریہ، میں کو فتویٰ نہیں دے رہا حضرت، جب کو کہتا ہے نا ہے کو نام پہ دینا، دیکھو حضرت جی دینے والوں نے تو اسماعیل کے گلے پہ بھی چھری چلا دی تھی حضرت، ہم نے کیا دینا ہے حضرت، ہم نے حضرت جی کیا دینا، ہم 100 کا نوٹ دے کے اس طرح تان کے سینہ چاہو، جا بابا جا کام کر، پتہ نہیں تیرا قبول بھی کیا اس نے کہ نہیں کیا ہے، تو کس بات پہ اکڑ رہا ہے۔ اور اب وقت اتنا نہیں ہے، پھر صحیح انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں دینے والوں نے کیا کیا دیا، ہم نے کیا دینا ہے حضرت جی، تو 100 کا نوٹ دے کے ہم ہی پھلنے ہیں بھائی، ہم نے کیا دینا، دینے والوں نے تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، تیرے عشق میں ہے جو میں نے آیت پڑھی والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے سخت ہیں، بڑے شدید ہیں۔ ہاں تیرے عشق میں ہے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا ہے، ہم نے کیا دینا ہے حضرت۔ ہاں محبت کرو حضرت اللہ کی مخلوق کے ساتھ۔ وہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی اور کے نکاح میں تھی، ہاں یہ جو باہر مانگنے ہے یہ میرا پہلا خاوند تھا، اس کو اس حال میں دیکھا تو گش کھا کے گر گئی۔ اس نے کہا اچھا پھر ہوا کیا؟ اس نے کہا اسی طرح کو خوشی کا موقع تھا، باہر صدا لگی، ہے کو اللہ کے نام پہ دینے والا، یہ باہر گیا اور اس نے جا کر بھیک مانگنے والے کو بڑی لان تان کی، گالیاں دی، اس کو بے عزت کیا، اس کو ذلیل کیا، وہ روتا ہوا چلا گیا۔ حضرت جی ہمیشہ ڈریو، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں طاقت والے سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا ہے۔ عرض کی حضور ہو کیوں، انہیں کی کرنا ہے؟
فرمایا وہ تو کچھ نہیں کرے گا لیکن اس کا رب بڑا کچھ کر دے گا. ہاں اسی ماڑا ویک کے نا بڑے تگڑے ہو جانے ہیں. نہ بھائی ماڑے نو ماڑا نہ سمجھی, ماڑا تگڑے نال بھی وہ تگڑا ہی, کیونکہ حضور نے فرمایا جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوں. ہاں اس کا میں ہوں. ہمیں نا اس طرح کی معاملے کرنا کا. بس پھر وہ روتا دوتا چلا گیا. پھر اس کا زوال شروع ہوا. میں نے اس سے علیحدگی کر لی, خلا لے لی. اس نے مجھے طلاق دی تھی, بات ختم ہو گئی. اب شیخ لکھتے ہیں وہ آگے سے رو کے کہتا ہے اب تجھے اس سے بھی زیادہ عجیب بات نہ بتاؤں. اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو پچھلی عید پہ بھیک مانگنے آیا تھا وہ تیرے سامنے بیٹھا ہے. جے چاہیں تے راجاں دینوں تخت عطا فرمائیں, جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر منگائیں. ہر ویلے ڈری ہو حضرت. میں ایک دن نا ہم سڑک پہ جا رہے تھے تو کوئی ذرا مہنگی گاڑی والا ایک رکشے والے کو پیٹ رہا تھا حضرت جی, بڑا زبردست. وہ نظر پڑی, میں نے خیر گاڑی روک لی. تو ظاہر ہے نقصان تو اس کا بھی ہوا تھا. ہمارے چنگچی والے جو بھائی ہیں ٹھیک تو یہ بھی نہیں نہ کرتے ہیں. شارہ شورہ تو انہیں لویا کوئی نہیں, بادشاہ لوگ نے ہیں جڑے میرے دل کرے موڑ دینا. ان کی کون سی موج ہے حضرت. ظاہر ہے اس کی قیمتی گاڑی تھی, نقصان اس کا بھی ہوا. تو لیکن حضرت اب وہ بھی زیادتی کر رہا تھا. اس نے اس کو اتنے کے تھپڑ مارے کہ اس کے ناک سے خون آ گیا حضرت. خیر اترے جا کے اس کا ہاتھ پکڑا. میں نے کہا یار ماری نہیں, جتنا تھا تو نے اسے بہت زیادہ کر لیا, دیکھ اس کے ناک سے خون آ رہا ہے. نہیں میں نے تو اس کو بھی تھانے بھی لے کے جانا ہے. میں بھئی اگر تو نے تھانے لے کے جانا تو پھر مارا تو نے اس کو کیوں ہے؟ اب اس کو تھپڑ نہ مارنا, بس میری ایک بات کا جواب دے دے, پھر جو تیرا دل لائے گا کر رہے. جی وہ کیا ہے؟ میں یار تیری گاڑی جنہوں پنجابی جگہ رگڑی ہے نا چنگچی والے نے, تو نے اس کو بہت مارا ہے. پھر اتنا مجھے بتا, اگر اس کی جگہ ایلیٹ فورس کی گاڑی تیری گاڑی کو رگڑ جاتی ہے نا جگہ چانڈ مار دینا دیکھنا. چپ کر گیا. بندہ کو پڑھا لکھا تھا. مجھے کہتا ہے گل تے آپ دی ٹھیک. میں حضرت پھر یہ ہم زیادتی کرتے ہیں, ماڑے لی اور تے تگڑے لی اور. اپنا جو ہے نا وہ تعلیمی دور تھا, اور میں جو ہے نا اس کے بعد بڑا محتاط ہو گیا اس حوالے سے. اب درود پاک پڑھتے ہوئے ذرا زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ دھیان رکھوں کہ بھائی حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن رہے ہیں. سیالکوٹ جہاں اس نالائق کی رہائش ہے نا, ہمارے گھر کے بالکل سامنے ہمارے علاقے کا ایک ہی قبرستان ہے. دو قبرستان ہیں, ایک مسلمانوں کا ہے اور ایک عیسائیوں کا ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ جو مسلمانوں کا قبرستان ہے نا وہ اس کے بالکل سامنے ہے. تو ہماری اس قبرستان میں نا ایک بزرگ رہا کرتے تھے, تو جن کو لوگ جو ہے نا وہ سائیں صاحب کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اچھے بھلے آدمی تھے ماشاءاللہ, اللہ کی بڑی رحمت تھی. اللہ نے ان کو جو ہے نا وہ دنیا سے ماشاءاللہ بڑا نواز رکھا تھا. اللہ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کی تھی. ان کے 3 بیٹے جرمنی تھے. ایک ان کا جو بیٹا ہے وہ اس کا ماشاءاللہ اپنا جو ہے نا وہ سرجیکل کا کارخانہ ہے. تو جو میرا گھر ہے وہ قبرستان کے بالکل سامنے تھا. تو جو ان کا گھر ہے قبرستان کے اس سمت ہے, اس سمت قبلے والی سمت نا, ہمارے ادھر اس سمت ہے. تو میری ان سے بڑی محبت تھی ماشاءاللہ. دانا آدمی, بڑے سیانے, بڑے کاروباری. بس حضرت پتہ نہیں کوئی تار ہی لگئی یا کسی کی نظر پڑ گئی, تو اس مرد کلندر نے دنیا کو خیر آباد کا اور اس نے آ کے قبرستان میں ڈیرا لگا لیا. تو ایک دن نا میں مدرسے سے, ہمیں چھٹی تھی 9-10 محرم, تو میں سیالکوٹ واپس آیا ہوا تھا. تو زیادہ تر عادت ہوتی تھی کہ فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ جائے. نیک بندے دی صحبت ہے جویں دکان تارا ہے, لئیے نہ لئیے کھلے آنا. یہ تو وہ دکان ہے, آپ نے روپیہ بھی نہیں دینا, آپ کو جاتے انہوں نے بڑا کچھ دے کے بھیجنا ہے. تو ہمیشہ سے عادت رہی کہ چلو یار ادھر ادھر بیٹھنے سے چل, کیونکہ میاں محمد بخش علیہ الرحمہ نے کہا بھی نا, آپ فرماتے چھڑ دے بے درداں دی یاری نیت ہو جاسی منہ کالا. چھڑ دے بے درداں دی یاری نیت ہو جاسی منہ کالا, اے دے تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کتے کلیاں بیلی لیکن کسی دنیا دار کل نہ بہی ہے. آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہو کے آنا ہے, آندیاں تیرا بڑا بیڑا گرک ہونا ہے. وہ تو عادت رہی کہ چلو یار کسی ایسے کے پاس ہی بیٹھا جائے. تو 9 محرم تھی, تو میں قبرستان میں نا بیٹھا ہوا, بڑی گرم دوپہر تھی. تو حضرت کا بھی پسینہ ان کی پیشانی سے ٹپک رہا تھا, تو میرا بھی ٹپک رہا تھا. تو کیونکہ میرا سامنے گھر تھا
ان کا ہی سن تھا، میرا ذرا تھوڑا دور تھا، ان کا بالکل قریب تھا. تو اب تو آ گئے نا یہ چلر وغیرہ آ گئے، تب وہ ونڈو اے سی ہوتا تھا تو ان کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا، آواز بھی آ رہی تھی. تو میرے دل میں خیال آیا واہ بابے ہے کی کیتے کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے کتنے آ کے سڑن ڈیا. تو میں نے عرض بھی کر دی، میں حضور ویکھو نا کڈا یخ ٹھنڈا کمرہ ہے تے اے کی کیتا جائے. تو مجھے بڑا زبردست جواب دیا. مجھے فرمان لگے مولوی سلیمان ایک گل تے دس. میں جناب وہ خیر اور ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے کتنے آنا ہے؟ میں جناب ایتھے ہی آنا ہے. فرمان لگے 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا. 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا. اللہ حضرت میں آپ کو یہ تعلیم نہیں دینے آیا کہ اب سارے قبرستان چلے جاؤ، اور نہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی یہ تعلیم ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو پسند نہیں فرمایا، حضور نبی علیہ السلام نے معاشرت کو پسند فرمایا. بس اتنا کہوں گا یار، جتھے مرضی رہو، کوٹھی چ رہو، کار چ رہو، بنگلے چ رہو، چگی چ رہو، بس اینا یاد رکھیو جانا اسی بھی قبرستان ہی. اتنا بس یاد رکھنا، بچ جاؤ گے. کہیں اس وہم میں نہ پڑ جانا کہ ہم نے نہیں جانا. بس اتنا یاد رکھنا کہ جانا ہم نے بھی قبرستان ہی ہے. بس اتنا بس یاد رکھنا، وقت اچھا گزر جائے گا. جس دن بھول گئے نا اسی دن کام خراب ہوگا. مرحوم نے کمال لکھا حضرت اس کو. فرماتے ہیں کوئی بکریاں چرانے والا روز بکریاں چرانے، لیکن وہ کبھی جنگل کے اندر نہیں گیا جہاں جنگل بڑا گھنا تھا، باہر باری چرایا کرتا تھا. وہ ایک دن کوئی بکری بھاگی، وہ گھنے جنگل میں چلی گئی، یہ بھی پیچھے گیا. اب جنگل بڑا گھنا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا ہر جگہ. اس کو نا کچھ چمکتا دکھائی دیا. حضرت وہ پاس گیا تو پتھر تھے چمک رہے تھے. اس نے اپنی گود میں جتنے اسے ڈالے گئے نا، اس نے وہ چمکنے والے پتھر اپنی گود میں ڈالے اور جنگل سے لے کے باہر آ گیا. اب وہ دیکھے کہ یہ ہے کیا. اس نے سمجھا چمکنے والے پتھر ہیں. جاہل تھا، عالم نہیں تھا، کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بھی نہیں تھا. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ اپنی صحبتیں اچھی رکھو تاکہ تمہیں پتہ چلے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صرف گاڑی والے کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی گاڑی کی دوڑ میں لگ جائے گا. صرف کوٹھی والوں کے پاس نہ بیٹھ، تو بھی کوٹھی بنانے کی دوڑ میں لگ جائے گا. اور اللہ کے بندے قرآن پڑھنے والوں کے پاس بھی کبھی کبھی جا کے بیٹھا کر، تیرا دل بھی قرآن کو پڑھنے کو کر پڑے گا. مسجد والوں کے پاس بھی بیٹھا کر، تیرا دل بھی مسجد جانے کو کرے گا. اس لیے تو حکم دیا گیا تو اگر یا تو عالم بن، عالم نہیں تو پھر کسی عالم کے پاس بیٹھنے والا بن جا. لیکن دکھ کی بات ہے میرے معاشرے نے تو قسم کھا لی ہے، نہ عالم کے پاس بیٹھنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے، مولویوں نہ لڑائی پا لڑی ہے. خود حضرت جی ناک صاف کرنے کا بھی سنت طریقہ نہیں پتا کہ کیسے ناک صاف کرتے ہیں، لیکن کیا ہے علماء سے ہر بندے کو جناب. وہ بھی ایسے ہی تھا حضرت، کسی کے پاس بیٹھنے والا ہی نہیں تھا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ چمکنے والے پتھر ہے کیا. اس نے سمجھا چمکنے والے پتھر ہیں. اس نے کیا کیا، غلیل نکالی اور ایک ایک پتھر غلیل میں دیتا جاتا اور اس سے کوے اڑاتا جاتا. سارے اڑا دیے اس نے. ایک پتھر آخری پتھر رہ گیا. اس نے وہ غلیل میں ڈال کے نا چھوڑنا چاہا تو پاس سے ایک جوہر شناس، جسے میں آج کی اردو زبان میں زرگر کہوں گا، اگر پنجابی میں لاؤں تو پھر میں اس کو سنیارا کہوں گا، وہ گزرا. اس نے جب دیکھا نا کہ اس نے غلیل پہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر لال چڑھا رکھا ہے اور بس چھوڑنے والا ہے، وہ بھاگا اور جا کے اس نے اس کی کلائی پکڑ اس کو ڈانٹا. اس نے کہا بے وقوف ہونا دانا آدمی، یہ تو کیا کر رہا ہے. اس نے کہا کوے اڑا رہا ہوں. اس نے کہا کوے تو اڑا رہا ہے، تجھے پتہ ہے تو کس سے کوا اڑا رہا ہے. اس نے کہا چمکنے والا پتھر. اس نے کہا بے وقوف جاہل آدمی، یہ چمکنے والا پتھر نہیں، یہ دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لال ہے. اس وقت تو شاید تیرے شہر میں کوئی بندہ ہی نہ ہو جو اس کی قیمت دے سکے، اتنا قیمتی ہے. کیا تو دندہ نہیں کر رہا ہے، کیا تو بے وقوفی کرنے جا رہا تھا. اس نے پکڑ کے نا اپنا سر رونا شروع کر دیا. وہ جو جوہر شناس تھا نا، جو زرگر سنیارا جو بھی آپ اس کو بولیں، اس نے کہا بھائی رو کیوں رہا ہے، بچ گیا تیرا پتھر، نہیں تو نے کوا اڑایا، میں نے بچا لیا، تیری خیر خواہی کی، تو بچ گیا. اس نے کہا رو اس بات پہ رہا ہوں، ابھی میں نے اس کو چلایا نہیں تو مجھے ڈانٹ رہا ہے. میں تو وہ بے وقوف آدمی ہوں جو صبح سے لے کر اب تک کہیں 100 چلا چکا ہوں. یہ بیان کرنے کے بعد مولانا روم کہتے ہیں اوہ جلیا، جو تیرے سانس ہے نا یہ بھی قیمتی لال ہے، تو ان کو چلا رہا ہے بے تکا. جو تیرے لمحات ہے نا، جو سیکنڈ ہیں، یہ جو منٹ ہیں، یہ جو گھنٹے ہیں، یہ جو دن ہیں، یہ قیمتی لال ہیں، تو چلا رہا ہے، تو ضائع کر رہا ہے ان کو. یہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ بندگی کرنے کے لیے ہیں. لیکن کیا ہے حضرت، ہم ضائع کر رہے ہیں. نہ ضائع کرو حضرت، نہ ضائع. یہ لال ہیں، یہ لال ہیں. اسی لیے تو پھر میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں
سائے اپنے دی یاری. چلا میاں کیوں نہیں چلانا ہے؟ جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دی یاری. تلا سٹ پھا جنجالاں والے دلا اللہ نال یاری ہے. اے قیمتی لال نہیں میاں، اے قیمتی لال نہیں، بڑے چلا بیٹھے پہلے ہی. ہوں نہ چلا، ہوں نہ چلا، نہ ضائع کر میاں. آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ تو آ رہا ہے، لیکن یاد رکھنا میاں جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پتہ چلے گا. میرے دوست ہیں سعودی عربیہ میں، بڑی عجیب بات سنائی، اور اسی طرح حضرت جی بڑا اس کے معاملات بڑے پختہ ہیں حضرت. آپ سے، مجھ سے، زید سے، بکر سے، اس سے اکثر مسٹیک ہوتی ہے. بڑے زیادہ آئی ڈی کارڈ میں نے دیکھے حضرت. نام کیا ہے؟ محمد عمر. جنس تھی مرد، کمپیوٹر غلطی کر گیا، عورت لکھ دی ہے. لیکن ایسا زبردست مالک ہے حضرت، آج تک کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ حضرت جی بیل ہو کدو کی اور نکل ٹینڈا ہے. ایسا شان والا مالک ہے، ایسا شان والا کبھی آج تک نہیں ہوا. درخت آم کا اور نکل سیب آئے، کوئی مسٹیک ہے ہی نہیں حضرت. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، دیکھو ذرا رنگ اس نے کیا بکھیرے ہیں. کوئی ڈائی، کوئی سکیچ، کوئی انجینئر، کچھ نہیں. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا، پتھر تے کر نظر کرم دی چاند سورج چمکاندا ہے. بات بڑی عجیب سنے. وہ کہتے ہیں ہم نا سعودی عربیہ، یہ جیسے حضرت ادھر بھی ٹائلیں لگی ہیں، یہ چھوٹی ہیں حضرت، ٹائلیں سائز چھوٹا ہے. وہ کہتے بڑی ٹائلیں نا، وہ کہہ رہے تھے شاید ایک پیکٹ میں شاید 5 یا 7 کہتے ہوتی ہیں. کہتے میں چڑھا تھا، میرے ساتھ جو بندہ ہیلپر تھا میرا، کہتے ہم لگا رہے تھے حضرت. کہتے میں نے اس کو منع بھی کیا ساریاں نہ پھاڑ، 7 یا 6 جو بھی تھی، ایک اچھا خاصا وزن رکھتی ہیں، 2 3 3 کر کے پکڑ لی. اس نے کہا نہیں میں زور میں ہوں، پکڑ لوں گا. کہتے بس اس نے 7 پکڑی، بیلنس نہیں رہا. بڑی اس نے کوشش کی. کہتے میں نے بھی کوشش کی، لیکن اپنا اس کا وزن 7 پورا پیکٹ تو اس نے اٹھا رکھا تھا، 7 یا 6 جتنی بھی تھی. کہتے وہ پیچھے کو گر گیا نیچے، 7ویں منزل تھی. کہتے میں بھی نیچے اترا، سارے ہم نیچے آئے کہ اس کا تو راہ کچھ نہیں ہوگا، 7ویں منزل کہنے کو ہوتی. کہتے لیکن جب نیچے آئے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت جی، نیچے کچھ اس طرح کا سامان پڑا تھا کہ اس پہ گرا اور ہڈی ٹوٹنا، سر پھٹنا تو دور، اس کا ذرا سا بھی نقصان نہیں ہوا. اور اٹھ کے نا اپنے کپڑے صاف کر رہا تھا. ہم بڑے خوش، واہ مالک تو بچانے پہ آئے تو 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے. تو اگر بچانا چاہے، اگر ابھی تیری مرضی نہ ہو، ابھی کل نفس ذائقۃ الموت کا حکم نہ آیا ہو، ابھی کل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم کا حکم نہ آیا ہو، 7ویں منزل سے گرا کے بھی بچا لیتا ہے. جیسے ہماری پاکستانیوں کی عادت ہے، وہ جی اللہ نے نئی زندگی دی ہے، منہ میٹھا کراؤ. کہتے ہم نے بھی اس کو کہا بھائی اللہ نے نئی زندگی دی، کہاں سے تو گرا ہے بچ گیا، کچھ بھی طرح نہیں بگڑا، منہ میٹھا کرا. کہتے بس وہ اسی خوشی میں نا کہ نئی زندگی ملی اور منہ میٹھا کرانا ہے. کہتے ہیں وہ جو بلڈنگ تیار ہو رہی تھی، سامنے دکان تھی مٹھائی کی، بیکری کی. کہتے ہیں وہ اس خوشی میں کہ میں 7ویں منزل سے گر کے بچ گیا ہوں، وہ اس طرح بھاگا. آگے سڑک تھی، مین روڈ تھا، اس نے دائیں آؤ دیکھا نہ تاؤ، ادھر سڑک کے بالکل درمیان میں تھا نا، تو ادھر سے حضرت ایک ٹرالا آ رہا تھا جس کو کچلتا ہوا گزر گیا. مہینے پہلے پتہ چل گیا ہی کہ صاحب ادھر آ رہے، لیکن جانے سے 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ نہیں چلنا کہ اب صاحب ادھر جا رہے ہیں. اب کوچ ہے، اب مکمل ہو گئے، اب سارا کچھ لپیٹ دیا گیا ہے. 9 سیکنڈ پہلے بھی پتہ. کہتا میں حیران رہ گیا، مالک تو اپنے معاملات کا کتنا پکا ہے. 7ویں منزل سے گرا کے بچا لیا، لیکن کیا ہے جہاں تیرا حکم تھا وہاں اس کو کوئی نہیں بچا سکا، خود ہی چل کے چلا گیا میاں ہے. ہاں میاں آنے سے 9 ماہ پہلے خبر ہوئی. ہاں جی 9 ماہ انتظار کیا گیا. جب آئے پتہ نہیں کیا کیا ہوا حضرت، مٹھائیاں بانٹی گئیں، خالہ آئی، پھپھو آئی، چاچی آئی، تائی آئی. جانے پہ بھی سارے جائیں گے، لیکن فرق اتنا ہے کہ آنے سے 9 ماہ پہلے پتہ چل گیا کہ صاحب آ رہے ہیں، لیکن جانے سے پہلے حضرت کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ صاحب کی اب تیاری ہے. میاں یہ صاحب جو سانس لے رہا ہے، یہ سانس اس کا آنکھ نہیں ہے. جو صاحب نے آنکھیں کھولی ہیں، یہ آنکھیں بند ہونے والی ہیں، اس کے بعد دوبارہ نہیں. میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا، دلیر کر رہا ہوں حضرت. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ ایک ہی دن جانا ہے، روز نہیں جانا کوئی حضرت. اور انشاءاللہ جس دن وہ دن آئے گا خوشی سے جائیں گے حضرت. لیکن حضرت خوشی تو تب بھی ہوگی نا جب پلے کچھ ہوگا حضرت. تو اگر پلے ہوا ہی کچھ نہ تو حضرت پھر خوشی کاہے کی میاں؟ پھر خوشی
کاہے کی. اس لیے جتنے احباب بیٹھے ہو میاں اپنی اپنی نمازیں پوری کرو یار, دھوکہ نہ دو.